بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا خبر نبی پا فاتحہ آخری پڑھا ہمسایوں کے گھر گئی مومنین اکرام، ایک اہم اعلان سماعت فرما لیجئے۔ قبلہ حضرت علامہ عقیل غلوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ کی وہ مجلس جو ایک ٹیلی ویژن چینل کی شام غریبہ کے لیے ریکارڈ کی جائے گی، کل شام 7:30 بجے ICRC میں منعقد ہو رہی ہے۔ آپ حضرات وہاں ضرور شرکت فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ آیہ مبارکہ جس کا تعلق سورہ سبا سے ہے، 34واں سورہ قرآن کا، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، حبیب ہم نے تمہیں 100% انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اب میں کیا کروں کہ انسانوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ اساس علم
اور کتاب الہی کے عنوان سے یہ تیسرا سلسلہ گفتگو ہے. آیت کا آخری ٹکڑا وَلَٰكِنَّ اکثر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. انسانوں کی اکثریت لا علم ہے، اسے کچھ نہیں معلوم کہ تم بشیر ہو، تم نذیر ہو. اکثریت لا علم ہے. برائی اکثریت کی ہے، اقلیت کی نہیں. اور یہ اسلوب گفتگو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے. سورہ روم میں آواز دی، 30واں سورہ قرآن مجید کا، اور اتفاق سے اس کی 30ویں ہی آیت. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اپنے رخ حیات کو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے رخ حیات کو، اپنی پوری زندگی کو دین حنیف کے آگے سرنڈر کر دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کی فطرت کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، مضبوط دین یہی ہے، مضبوط دین یہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن میں کیا کروں کہ انسانوں کی اکثریت جاہل ہے، اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. لا یعلمون. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا. یہ آیت سورہ روم کی تھی. سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا ایک کفو ہے، اللہ میں توالد و تناسل پایا جاتا ہے. مثالیں بیان، لا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بس جانتا ہے فقط اللہ، تم کچھ نہیں جانتے. دیکھ رہے ہو کس طریقے سے انسانیت کو ذلیل کر رہا ہے. خدا کی قسم بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. انسانیت کو اس طریقے سے ذلیل کیا ہے کہ قیامت تک رہنے والی کتاب میں کہا تم جاہل ہو، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. کہنے لگا اس کے فوراً بعد کی آیت سورہ نیل میں، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی سورہ نیل سے، اس کے فوراً بعد کی آیت کہنے لگا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. کیا کمال کی آیتیں ہیں. اب دیکھو مجھے جانا کہیں اور تھا، ایجنڈا کچھ اور تھا، لیکن اتنے سارے علماء کرام جہاں بیٹھے ہوں وہاں یعلمون اور تعلمون ہی کی تو آیتیں پڑھی جائیں گی نا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ، اس سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، تو تمہیں حق نہیں ہے اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنے کا. البتہ اللہ خود میں ایک مثال بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تمہارے سامنے ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے. غلام سمجھتے ہو؟ غلاموں کا تو اب معاشرہ ہی نہیں رہا. لوگ خرید لیے جاتے تھے اور وہ ملکیت بن جاتے تھے خریدنے والے کی. غلام اسے کہتے تھے نا، عبد، جو خرید لیا جائے اور پھر خریدنے والے کی ملکیت بن جائے. اب اس کا ارادہ کوئی ارادہ نہیں ہے، جو مالک ارادہ کرے وہی اس کا ارادہ ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تمہارے سامنے ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو کسی کی ملکیت ہے. لا یقدر علی شیء، وہ اپنے ارادے سے تو کسی بات پہ قادر نہیں ہے. بھائی بہت توجہ رہے، اپنے ارادے سے کسی بات پر قادر ہے ہی نہیں. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور اس کے مقابلے پر ایک وہ آزاد شخص ہے جسے ہم نے اپنا پاکیزہ رزق ادا کیا ہے. وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس رزق کو علانیہ بھی خرچ کرتا ہے اور پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے. بھائی توجہ رہے، يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ،
کیا وہ غلام اور یہ آزاد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھو تمہارے کامن سینس کو اپیل کی ہے، خدا کی قسم تمہارے کامن سینس کو اپیل کی ہے. حل یستوون، یعنی اللہ نے فیصلہ نہیں دیا، تمہاری عقل سے سوال کیا ہے، کیا وہ غلام اور یہ آزاد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میں پھر آؤں گا اس آیے مبارکہ کی طرف، لیکن ایک جملہ قرآن کا اور سنتے جاؤ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب کہہ دے کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ حبیب کہہ دے کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے پہلو میں جاہل کھڑا ہو جائے. میرا یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ قل، پھر واپس جاؤں گا اس آیے مبارکہ کی طرف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب کہہ دے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. تو جب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جاہل کے پہلو میں عالم اور عالم کے پہلو میں جاہل ہو، پسند نہیں ہے نا اللہ کو کہ عالم کھڑا ہے اس کے پہلو میں جاہل کھڑا ہو جائے، تو جو اللہ جاہل کا پہلو میں کھڑا ہونا پسند نہ کرے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو؟ بھائی یہ میسج میرے سننے والوں کو پہنچ رہا ہے نا؟ پھر واپس چلو. حل یستوون، کیا وہ غلام اور یہ آقا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری حمد ہے اللہ کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جاہل ہے، ہم کیا کریں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ جس مرحلہ فکر پر میں لے آیا ہوں اس مرحلہ فکر پر اب کچھ جملے ہدیہ کروں گا میں اپنے محترم علماء کی خدمت میں. اب میں نے عرض کیا نا کہ اب ایجنڈا ہی بدل گیا، ان کے تشریف لانے کے بعد اب گفتگو کا ایجنڈا تبدیل ہو گیا، لیکن موضوع کے اندر ہے اساس علم اور کتاب الہی. الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت لا علم ہے. میرے مالک پھر علم والے کون ہیں؟ کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. بھائی سننا خدا کی قسم سننا، پروردگار نے کس طریقے سے علم کو تقسیم کیا ہے. آواز دی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا. آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم لدنی دے دیا. آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات کرنے کا علم دے دیا. پھر آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا علم دے دیا. دیکھ رہے ہو، یعنی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر تمہیں آج روکوں گا. اور اب مولانا مقام علم پہ گفتگو آ گئی تو پھر جی چاہتا ہے کہ اپنے محترم سننے والوں تک مقام علم کو پہنچا دیا جائے. تو کسی کو علم اسما دیا، کسی کو علم لدنی دیا، کسی کو علم منطق الطیر دیا، کسی کو زیرہ سازی کا علم عطا فرمایا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، عیسیٰ ہم نے تجھے کتاب دی، حکمت دی، توریت دی، انجیل دی، اسے بھی علم ملا. تو ہر ایک کو ایک ایک ڈگری کا علم ملا ہے. ایک ڈگری کا علم ملا ہے. میاں سنو، علم اب ویسے سنو جیسے میں بول رہا ہوں. علم ایک اخلاقی صفت ہے، جیسے شجاعت، جیسے سخاوت. تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص اتنے درجے کا سخی، فلاں اس سے بلند،
فلاں اس سے بلند سخاوت میں درجے نہیں ہیں. اچھا شجاعت میں درجے ہیں کہ فلاں میٹرک کا شجاع اور دوسرا بی اے کا شجاع اور تیسرا ایم اے کا شجاع, درجے نہیں ہیں. فقط علم ایسی صفت ہے جس میں درجے ہیں. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ فقط علم وہ صفت ہے جس میں اللہ نے درجات رکھے, تو ایک ایک درجے کا علم ہر ایک کو دیا. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جس نازک مرحلہ فکر پر تمہیں روک کر کوئی جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو علم اسما ایک ڈگری ہے جو آدم کو دے دی, علم لدنی ایک ڈگری ہے جو خضر کو مل گئی, علم تورات و انجیل ایک ڈگری ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ملی, علم زرہ سازی ایک ڈگری ہے جو داؤد کو پروردگار نے عطا کر دی, علم منطق الطیر ایک ڈگری ہے. بہت توجہ رکھنا, علم منطق الطیر ایک ڈگری ہے جو سلیمان علیہ السلام کو عطا ہو گئی. تو اب ایک ایک نبی کو ایک ایک ڈگری دیتا چلا, اور اب مقام ختم نبوت پر آنے کے بعد پروردگار نے ساری ڈگریوں کو سمیٹا, اور سمیٹنے کے بعد آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا. بہت دیکھو ابھی میں مقام محمد عربی پہ رکا ہوا ہوں. وہ لوگ جو مقام محمد عربی سے آشنا نہیں ہیں وہ آیت کوٹ کرتے ہیں قل رب زدنی علما, مالک میرے علم میں اضافہ فرما. کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا علم بھی حتمی اور آخری نہیں تھا. قل رب زدنی علما, مالک میرے علم میں اضافہ فرما. لیکن اب جاؤ اور انہیں جواب دے دو کہ یہ آیت پہلے کی ہے اور بعد کی آیت ہے علمک ما لم تکن تعلم, حبیب تجھے سب کچھ دے دیا. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ دعا کہ میرے علم میں اضافہ کر, یہ دعا اس آیت سے پہلے کی پہلے کے سورے میں ہے. تو علمک ما لم تکن تعلم, حبیب تجھے سب کچھ دے دیا, ساری چیزیں تیرے علم میں آ گئی. یہاں رک جاؤ, خدا کی قسم رک جاؤ, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں کے لیے میں نے تمہیں روکا تھا. اب میں آگے نہیں جاؤں گا رسول سے, میرا بالکل ارادہ نہیں ہے رسول سے آگے جانے کا, لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں جملہ سنتے جاؤ. آدم کو علم اسما دیا, ٹھیک, داؤد کو علم زرہ سازی دیا, سلیمان کو علم منطق الطیر دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب حکمت کا علم دے دیا, موسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل کا علم دے دیا. ٹھیک ہے نا, یہ علوم ملتے جا رہے ہیں. خضر علیہ السلام کو علم لدنی دے دیا. کہاں دیا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں تمہیں روک کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی سلیمان کو علم دیا, سلیمان بیٹے ہیں داؤد کے, داؤد کے گھر میں علم دیا. بھائی بہت توجہ ہے, سلیمان کو علم ملا داؤد کے گھر میں, داؤد بیٹے ہیں منسی کے, داؤد کو علم ملا منسی کے گھر میں. خضر کا نام ہے بلیا اور ان کے والد کا نام ہے ملکان. خضر کو علم ملا ملکان کے گھر میں, ابراہیم کو علم ملا تاروں کے گھر میں, موسیٰ کو علم ملا عمران کے گھر میں, مریم کو علم ملا. بھائی توجہات مبذول ہے نا, بھائی بہت بہت توجہ رہے. میں نے مریم کا لفظ کہہ دیا, مجھے کہنا تھا عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ کو علم ملا مریم کے گھر میں. بھائی توجہ رہے. تو دوسروں کے گھروں میں جو لوگ پیدا ہوئے اللہ نے وہاں جا کے علم دیا, تو اب وہ جو خود اس کے پیدا ہو رہا ہو, سمجھ رہے ہو؟ بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی یہی سبب ہے. میں میرے جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا. میں ان علماء کرام کے سامنے ایک جملہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میں دنیا کا سب سے بڑا عابد ہوں. عابد کے معنی جانتے ہو؟
इबादत गुजार रद्द कर सकते हो कर दो, चैलेंज कर रहा हूं। मैं दुनिया सबसे बड़ा इबादत करने वाला हूं, इसलिए कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी तो देखी है, तुम क्या रद्द करोगे? अच्छा भाई, अब फिर एक चैलेंज कर रहा हूं। मैंने, हालांकि ये मिसाल है, सच न समझ लेना, मैंने जिंदगी में कभी नमाज शब कदा नहीं की। चैलेंज करते हो तो करो, इसलिए कि जो नमाज शब का वक्त होता है ना तुम मेरे पास होते हो ना मैं तुम्हारे पास होता हूं। तो जितने भी दावे हैं उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं मिंबर से दावा करूं कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं तो ये अभी चैलेंज हो जाएगा। कोई ऐसा मुश्किल मसला पूछ लो कि मैं जवाब न दे सकूं, जलील होकर रह जाऊंगा। आदमी अपनी तहारत का दावा करे, अपनी शुजाअत का दावा करे, अपनी सखावत का दावा करे, लेकिन शरीफ आदमी समझदार अपने इल्म का दावा नहीं कर सकता। खुदा मालूम कहां जलील हो जाए। तारीख इल्म में कुल 2 दावे मिले। बड़े भाई ने कहा अनादियतुल इल्म, और छोटे भाई ने कहा सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी। भाई ये याद रखोगे ना, तारीख इल्म के 2 ही दावे हैं। बड़े भाई का दावा अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। छोटे भाई का दावा सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, कब्ल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, तर्जुमा बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं मैंने बहुत जिम्मेदारी से ये तर्जुमा किया है। तुमने अक्सर तर्जुमा सुना होगा कि पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो, ठीक है ना। सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी, कब्ल इसके कि मैं गुम हो जाऊं, नहीं मैं गुम हो जाऊं तर्जुमा नहीं है, तुम मुझे गुम कर दो, मैं तो रहूंगा। मैं तो रहूंगा, तुम मुझे गुम कर दोगे। भाई ये दावा सलूनी का समझ में आ गया। मैं इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन का कायल हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। जो चाहे वो नबी की मस्जिद पे आके बैठ जाए, नहीं लफ्ज़ बदल दूं, जो चाहे वो नबी के मिंबर पे आ जाए, मैं एतराज नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आने से पहले सलूनी भी तो कहे। आना बड़े भाई का दावा। अब जब मकाम इल्म पे रुके हुए हैं ना, तो ये हदीस भी तो वाज़ेह हो जाए। आना मदीनतुल इल्म। आधी रवायत मैंने पढ़ी है और आधी रवायत सामीन में से मेरे एक नौजवान दोस्त ने पढ़ी। मैं इल्म का शहर हूं, व अलीयुन बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है। ये भी पूरी रवायत नहीं है, ये 2/3 हुई, 1/3 रह गया है। वमन अरादल इल्मा फलयातिल बाब। अब जिसे भी इल्म चाहिए वो दरवाजे के पास आ जाए। ये तो बात तय है
یہ تو بات طے ہے کہ جو لوگ لا یعلمون ہیں انہیں اس دروازے پہ تو جانا ہوگا. تو اب یہ تینوں ٹکڑے ذہن کے اندر محفوظ رکھو گے. اب سلسلہ فکر یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے. بھائی بہت توجہ رہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی کا ترجمہ نہیں کیا, لفظ علی رکھ دیا. اور جب لفظ علی رکھا ہے تو پھر لفظ علی ہی رہنے دو, ٹھیک ہے نا. اسے بعد میں طے کریں گے کہ اس علی کے معنی کیا ہیں. ابھی طے کریں گے کہ لفظ علی کے معنی کیا ہیں. میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. جو علم چاہتا ہے وہ دروازے تک آ جائے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ علم الحدیث کی دو معتبر ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم, ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے. سنو ذرا اس طریقے سے بھی سنو, بالکل آف دا ریکارڈ بول رہا ہوں, بالکل آف دا ریکارڈ. ایجنڈا کچھ اور تھا, علماء کرام نے آ کے ایجنڈا تبدیل کر دیا. علماء کرام نے ایجنڈا تبدیل کیا تو پھر بھوگتے ہیں علماء کرام. ٹھیک ہے نا. تم یہ سننا کہ علم الحدیث کی دو معتبر ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم, ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے. ٹھیک سن لیا تم نے. کئی سو سال کے بعد ایک بہت بڑے محدث گزرے جن کا نام ہے ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری. یہ بہت بڑے محدث ہیں اور ان کا نام یاد رکھو, یہ تمہارے کام کے آدمی ہیں. ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری. حاکم نیشاپوری نے چونکہ نگاہ تھی نا پوری علم الحدیث کے اوپر, ساری حدیثیں ان کے نگاہ میں تھیں. حاکم نیشاپوری نے وہ روایتیں نکالی جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کے معیار پر پوری اترتی تھیں اور پھر اتفاق سے ان سے چھوٹ گئیں. سمجھ رہے ہو؟ ہر محدث کا ایک معیار ہوتا ہے, کہ اس معیار کی روایت ہوگی میں لوں گا, اس معیار کی روایت نہیں ہوگی تو میں نہیں لوں گا. حاکم نیشاپوری کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, یہ دونوں کے معیار پہ پوری اترتی ہے. پھر انہوں نے کیوں نہیں لکھی؟ بھائی توجہ رہے. حاکم نیشاپوری نے سوال اٹھایا ہے کہ انا مدینۃ العلم دونوں کے معیار کے مطابق ہے. پھر سوال اٹھایا کہ انہوں نے لکھی کیوں نہیں, مجھے نہیں معلوم, انہیں نہیں معلوم, لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر حدیث انا مدینۃ العلم پہ رک جاتی تو لکھ دیتے. کرے تو کیا کرے کہ علی بابھا لگا ہوا ہے. سننا بھائی, اچھا بھائی تو ایک رویہ تم نے دیکھا. اب دیکھو علم الحدیث کی بحث چھڑ گئی ہے تو مجھ جیسا جاہل انسان بھی دو جملے تو کہے گا نا. تو بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود نہیں ہے, جبکہ حاکم نیشاپوری نے کہا کہ یہ ان کے معیار کے مطابق ہے. تو یہ ایک بیہیویئر تھا کہ کسی نے اسے قبول ہی نہیں کیا. اچھا دوسرا بیہیویئر, ہمارے نابغہ روزگار علامہ حلی, نام تو سنا ہوگا. علامہ حلی کی کتاب ہے نہج الحق. نہج الحق کا جواب لکھتے ہوئے فضل ابن روزبہان, اب دیکھو جو جواب لکھنے والا ہے اس کا مسئلہ تمہارے سامنے ہے. فضل ابن روزبہان نے یہ لکھا کہ ہاں یہ روایت تو صحیح ہے. اب یہ چونکہ حاکم نیشاپوری کے بعد کی شخصیت ہے نا, تو دیکھ چکی کہ سلسلہ سند کیا ہے. ان کا کہ ہاں روایت تو صحیح ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن اس سے خلافت کہاں ثابت ہوئی؟ تو میاں ہم کب خلافت ثابت کر رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا نا. تو کہا کہ بھائی کہا
کہا تو تھا سننا بھائی سننا، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، اب بات کو کہیں بہت دور لے جانا ہے، بہت دور. سنتے چلو سنتے چلو سنتے چلو. تو کہا کہ اس سے فضیلت تو ثابت ہے علم کی، لیکن اس سے خلافت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کب کہا کہ میں اس سے خلافت ثابت کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ ثابت ہے. کہ جو علم رسول کا دروازہ ہو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور تک جاؤ، اس کی منطق کیا ہے؟ میں بہت احتیاط کے ساتھ، دیکھو میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، خدا کی قسم کسی پر کوئی طنز نہیں کرتا، لیکن مجھے حق ہے نا کہ میں اپنا کیس پلیڈ کروں. وقت بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اب یہ روایت چھڑ گئی ہے تو سنتے جاؤ. دو بیہیویئر سامنے آ گئے، پہلے نے نقل نہیں کیا، دوسرے گروہ نے نقل کیا، تسلیم کیا، لیکن کہا کہ خلافت ثابت نہیں ہے. اب تیسرا گروہ سنو گے؟ بس یہیں تو روکوں گا. ابن حجر نے سوائق محرقہ میں یہ لکھا کہ روایت صحیح ہے. یہیں کے لیے میں نے زحمت دی، اور کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو، اس لیے کہ یہ مجلسیں دستگاہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو تمہارے سامنے اس روایت کا 1000 سال کا جو نقشہ ہے نا وہ پیش کر رہا ہوں میں. ابن حجر نے یہ لکھا کہ یہ روایت تو صحیح ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. کہنے لگے یہ علی جو آیا ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے. اچھا تو پھر کیا ہے بھائی؟ نام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہنے لگے صفت ہے. علی کے معنی عربی میں ہے بلند کے. دیکھا علماء اسلام ایٹم بم تو نہ بنا سکے، لیکن محنتیں بہت کی ہیں انہوں نے فضائل آل محمد کو چھپانے میں. ہے تو یہی کہ کچھ نہ کچھ تو ایجاد کیا نا، کچھ نہ کچھ تو ایجاد کیا. بھائی توجہات مبذول رہے ہیں، توجہات مبذول رہے ہیں. تو اب میں ترجمہ، میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں اور میں نے اس ترجمے کو قبول کر لیا. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. اب تیسرا ٹکڑا پڑھو، من اراد العلم فلیات الباب، جس کو علم چاہیے وہ بلندی تک جائے. بھائی مقصد کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں علم کا شہر ہوں، دروازہ بہت بلند ہے. تو امت میں بلند بھی ہیں پست بھی ہیں، تو پست تو کبھی جا ہی نہیں سکتا اس بلندی تک. تو آپ نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا کہ جو نہ جائے علی تک وہ پست ہے، جو چلا جائے وہ بلند ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو. میں تو دوسری مرتبہ یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. مجھے تسلیم ہے کہ ترجمہ یہی ہے کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے. لیکن اب میرا جملہ سننا، میں علم کا شہر ہوں، میں نبی اکرم فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کا دروازہ بہت بلند ہے. تو اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. پہنچ رہا ہے یہ میسج؟ نہیں بھائی، ذرا سا میں نوجوان دوستوں تک تو جملہ پہنچا دوں، اپنا پیغام ان نوجوان دوستوں کو پہنچا دوں جو مجھے بہت بڑی دیر سے گھور رہے ہیں. بھائی اتحاد بین المسلمین
میرا شعار ہے، میرا شیوا ہے، اور میں تمہیں بھی نصیحت کروں گا کہ ملت میں اتحاد رکھو، اس ترجمے کو تسلیم کرو کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ بہت بلند ہے، لیکن اس فٹ نوٹ کے ساتھ کہ چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا، مگر ایسا آدمی جو ہمیشہ بلندیوں پہ نظر آئے، ایسا آدمی جو ہمیشہ بلندیوں پہ نظر آئے نہیں ملے گا کوئی شخص، مگر ایک ہی شخص کبھی بت توڑتے وقت دوش محمد کی بلندی پہ ہوگا اور کبھی غدیر میں دست محمد کی بلندی پہ ہوگا۔ عجیب بن رہا ہے۔ رب افضلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر محمد اور علی لکھا ہے، سر سے پتوں پہ زہرا، گلی پر حسن، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گیا؟ بھائی یہ میسج پہنچ گیا؟ میں نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ میسج پہنچ گیا کہ دروازہ بلند ہے، دروازہ بلند ہے، لیکن چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا، ایسا آدمی جو بلندیوں پہ نظر آئے۔ اب میں کیا کروں کہ عربی میں ایک لفظ کے 20 معنی ہیں، ایک لفظ کے بہت سے معنی ہیں۔ جاؤ عربی کے بڑے لغت اٹھانا، کعبہ بلند، نجف بلند، کعبے میں پیدا ہوا نجف میں دفن ہو گیا۔ دیکھنا دیکھنا بھائی، اب اس مقام پہ رک جاؤ۔ تو علی تھا نام، نام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم، اور لوگوں نے اسے کیا بنا دیا؟ صفت، ایڈجیکٹو۔ یہی تو کیا کہ علی کسی کا نام نہیں ہے بلکہ یہاں صفت ہے کہ دروازہ بلند ہے، آدمی بھی بلند ہوتا ہے، افق بھی بلند ہوتا ہے، دروازہ بھی بلند ہوتا ہے، تو بلند صفت ہے۔ تو اب اس فلسفے کو ذہن میں رکھنا کہ رسول نے نام، لوگوں نے کہا نام نہیں ہے، صفت ہے۔ ٹھیک؟ دیکھو کیا خدمت انجام دی ہے علماء نے۔ کیا خدمت انجام دی ہے علماء نے۔ رسول نے دیا تھا نام علی، لوگوں نے کہا کہ نام نہیں ہے، صفت ہے۔ اور اب خدا نے ایک صفت دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے نفس بیچا، مرضی خریدی۔ جاؤ حوالہ نہ ملے تو پھر میرے کتب خانے میں آ کے حوالہ دیکھ لینا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ روایت کو رد کیا ہے مگر روایت نقل کر دی ہے۔ سننا بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، اور سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ انہوں نے روایت نقل کی کہ یہ جو آیت ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہاں نام نہیں ہے، صفت ہے کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے۔ کہنے لگے اس سے مراد عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ میں زبانی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، دیکھ لینا تفسیر میں جا کے۔ اگرچہ انہوں نے رد کیا ہے لیکن ایک راوی نے کہہ تو دیا کہ اس سے مراد علی نہیں ہے۔ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ کتنی بڑی دشمنی ہے علی سے۔ تو اب امت کا ایک طریقہ میری سمجھ میں آ گیا۔ بھائی سننا خدا کی قسم، امت کا طریقہ کہ اگر نام دیں گے تو کہیں گے کہ صفت ہے، اگر صفت دیں گے تو کہیں گے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے۔ اسی لیے رسول نے ایک ساتھ 5 صفتیں بیان کی۔ لَأُوتِيَنَّ رَائِتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَالرَّسُولُ۔ اب لے جاؤ کسی اور کی طرف۔
عجیب مرحلہ ہے فکر کا. لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، رجل کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا، خدا و رسول کے محب کو دوں گا، خدا و رسول کے محبوب کو دوں گا. بھائی توجہ ہے. اور شان رسالت نے کیا عجیب جملہ کہا، لا یرجعو حتی یفتح اللہ بین یدیہ، حدیث خیبر کا آخری جملہ. اور وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر کو فتح نہ کر لے. بھائی ہم نے ہاتھ جوڑ لیے اور ہم نے یہ عرض کی کہ بھائی تم علیون بابوہا میں نام کو تم نے صفت بنا دیا، اور آیت ہجرت میں تم نے صفت کو کسی اور پہ منطبق کر دیا. تو لے جاؤ کسی اور کو رجل کہہ دو، کسی اور کو کرار کہہ دو، کہیں اور لے جاؤ اس روایت کو. سب خاموش ہو گئے. کسی نے اس روایت کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ تقسیم مال غنیمت کی منزل نہیں تھی. یہاں تو جان کے لالے پڑتے ہیں نا. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، نگاہ نبی. میں کیا جملہ کہوں، کبھی کبھی میں سوچنے پہ آمادہ ہو جاتا ہوں. دیکھو میرا نبی یہ کاسے سر کو توڑ کے دیکھتا ہے کہ دماغ میں کیا سوچ رہے ہو، اور پسلیوں کو توڑ کے دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ. تو معلوم تھا بھائی، توجہ ہے. اس لیے کہ اب تو مصائب کا بھی وقت نہیں رہا، اور کچھ 4 یا 5 جملے عرض کروں گا لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. نبی جان رہا تھا کہ اگر صفت بتلاؤں گا تو کسی اور کی طرف لے جائیں گے، اور اگر نام علی بتلاؤں گا تو کہیں گے علی سے مراد علی نہیں ہے، بلند ہے. اسی لیے میرے نبی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہذا بس میرے عزیزو، میرے دوستو، اب دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے. اور پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ اذان مغرب سے، بہرحال اذان مغرب سے قبل اس گفتگو کو ختم ہو جانا ہے. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بات اس مقام پر مکمل کر رہا ہوں کہ امت کی یہ کوشش تھی، یعنی سب کی نہیں، کچھ لوگ کہ اگر نام ہو صفتیں بدل دو، صفت ہو تو یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے. پورا ایک منصوبہ ہے، اور اگر کبھی تم نے مجھے یاد دلا دیا تو اس منصوبے کے کچھ اور اجزاء تمہاری خدمت میں پیش کروں گا. لیکن مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو. ایک جملہ. دیکھو علی بڑے خوش قسمت تھے، جب کعبے میں پیدا ہوئے جب خوش قسمت تھے، جب دست رسول پہ آئے جب خوش قسمت تھے، جب دوش رسول پہ کھڑے ہوئے بتوں کو توڑ رہے تھے جب بھی خوش قسمت تھے، کامیاب تھے. علی کامیاب تھے، ٹھیک ہے نا. اور جب ضربت لگی ہے جب بھی کامیاب تھے. لیکن مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ ایک خدشہ، بلکہ نہیں خدشہ نہیں، ایک خلش ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ علی کے قاتلوں کا نام لے سکیں. یہ جملہ تم تک پہنچا؟ ہم اس موقف میں نہیں ہیں. علی کے قاتل چھپ گئے، حسن ابن علی کے قاتل چھپ گئے. حسین نے ایسا میدان منتخب کیا جہاں تلوار سے لکیر کھائی دی کہ قاتل کدھر ہے، مقتول کدھر ہے. دیکھو بات حسین تک آ گئی، اور میں بہت طویل مصائب پڑھنا چاہ رہا تھا
لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. حسین ابن علی نے قصر بنی مقاتل کے قریب اپنی فوج سے اللہ اکبر کی آواز سنی. 2 جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ مکے سے نینوا تک 16 منزلیں تھیں. پہلی تنعیم، آخری نینوا، اس کے بعد کربلا. قصر بنی مقاتل پر حسین کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر. حسین نے کہا بھائی عباس دیکھو کہ اللہ تو بڑا ہے، لیکن اس وقت یہ نعرے کا سبب کیا ہے؟ عباس گئے، آئے، کہا مولا آپ کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی نخلستان کے قریب آ گئے، اس لیے کہ دور سے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں. کہا عباس ان سے جا کے کہو غور سے دیکھیں، وہ کھجوروں کے درخت نہیں ہیں. اب جو عباس پلٹ کے آئے تو کہا مولا واقعاً وہ کھجوروں کے درخت نہیں ہیں، گھوڑوں کے کان اور نیزوں کی انیاں نظر آ رہی. انتظار کرو. حر کا رسالہ قریب آیا. حر نے سلام کیا. حسین ابن علی نے جواب دیا، کہا فرزند رسول ہم بہت پیاسے ہیں. کہا عباس پوری فوج، 1000 افراد کی فوج، عباس مشکیزوں کے دہانے کھول دو. دیکھو میرا مولا، جملہ سننا، کل شب میں انچولی کے امام بارگاہ میں کہہ کے آ رہا ہوں، میرا مولا غریب الوطن تو تھا لیکن اسے غریب نہ سمجھنا. سفر میں اتنا پانی تھا کہ 1000 لشکریوں کو پلوایا گیا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مشکیزیں کھلے، حر کے سپاہیوں کو پانی پلایا گیا. راوی کہتا ہے کہ خود حسین ابن علی کے ہاتھ میں کاسہ آب تھا، اور جب انسان پانی پی لیتا تھا تو حسین اس کے پاس جا کے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی اب پیاس تو نہیں ہے؟ دیکھو وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا. میرے پاس کل 3 دقیقے رہ گئے ہیں اور 3 ہی دقیقوں میں بات کو مکمل کرنا ہے. جب پانی پی چکے سپاہی تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، بھیا عباس یہ جانور بھی پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ. اور دیکھو جانور، امام کہہ رہے ہیں، امام جانور کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پینے سے سیراب نہیں ہوتا. جب تک 3 مرتبہ پی کے گردن نہ اٹھا لے، اس کے سامنے سے برتن نہ ہٹانا. دل پہ چوٹ پڑ چکی تھی کہ حسین نے آڑے وقت میں ہمیں پانی پلایا تھا. عاشور کی شب آئی، 2 جملے، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. عاشور کی شب آئی، حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا. میں نے مختصر کر دی گفتگو، اور گفتگو کو اور بھی مختصر کروں گا. حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے، رنگ اڑا ہوا تھا. غلام سمجھا شاید پیاسا ہے، گرمی کے دن تھے نا، شاید پیاسا ہے. دوڑ کے گیا، جام آب بھرا، حر کے پاس لایا. حر نے غور سے پانی کو دیکھا، زمین پہ پٹک دیا. غلام گھبرا گیا، دوڑ کے حر کے بھائی کو بلا کے لایا کہ آج حر کی کیفیت عجیب ہے. حر کا بھائی آیا، بس 2 جملے سنو، مجھے اجازت دے دو. حر کا بھائی آیا، کہا بھیا بات کیا ہے؟ حر نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کھینچتا ہوا خیام حسینی کے پیچھے لگ گیا. جانتے ہو یہ وقت کیا تھا؟ نماز صبح سے پہلے کا وقت. نماز صبح سے پہلے کا وقت. کھینچتا ہوا لے گیا. کون؟ حر. کس کو لے گیا؟ اپنے بھائی کو. اور کہا بھیا کوئی آواز سن رہے ہو؟ کہا کہ ہاں بھائی، کانوں میں آوازیں تو آ رہی ہیں. کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں العطش العطش. بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حر بدلا،
हुर का भाई बदला, हुर का गुलाम बदला। हुसैन नमाज सुबह के बाद तशरीफ फरमा है। एक मरतबा आवाज देते हैं, अकबर इधर आओ, अब्बास करीब आओ। जब दोनों आए, कहा कि मेरा एक मेहमान आ रहा है, जाकर इस्तेकबाल करो। बस आखिरी जुमले सुनो, आखिरी जुमले। अब मैं तुम्हें जहमत नहीं दूंगा। बाज वो मकातिल हैं जो किताबों में लिखे गए, और बाज वो मकातिल हैं जो खुतबा और जाकिरीन बयान करते हैं। तो अब जुमले सुनना, जुमले सुनना। कहा जाओ, मेरा एक मेहमान आ रहा है, उसका इस्तेकबाल करो। अकबर और अब्बास चले। उधर हुर ने अपने दोनों हाथ बंधवाए, अपने आंखों पर पट्टी बंधवाई, और कहा मुझे उस तरीके से खींच के ले चलो जैसे गुलामों को खींच के ले चलते हैं। हुर इस शान से चला खैमे हुसैनी की तरफ। आंखों पे पट्टी है ना, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस आखिरी जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। एक मर्तबा हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। कहा बेटे अल्लाह बड़ा है, लेकिन ये कौन सा मौका था अल्लाह अकबर का? कहा बाबा अकबर आ रहे हैं इस्तेकबाल के लिए। कुछ और आगे बढ़ा। बेटे ने 2 मरतबा कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बेटे आप क्यों कहा? कहा अब्बास आ रहे हैं इस्तेकबाल के लिए। सुन लिया तुमने? आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। और अब एक वो लम्हा आया जब बेटे ने बेख्तियार चीखना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बेटे अब क्या हो गया? कहा क्या बच रहा हूं, मौला खुद कमर थामे हुए आ रहे हैं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।